واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اپنے بھانجے عروہ کو یہ واقعہ سناتی ہیں۔ کہتی ہیں عروہ ایک عورت تھی، اس کا خاوند گم ہو گیا، وہ پریشان ہوئی، ایک بوڑھی عورت اسے ملی اور اس نے کہا کہ میں آپ کا مسئلہ حل کرتی ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ فلاں جگہ جادوگر ہیں، اگر آپ میرے ساتھ ان کے پاس چلیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ طویل واقعہ ہے، وہ اس کو وہاں لے گئی۔ وہاں ایک کنویں کے اندر، بابل کے کنویں میں جادوگر موجود تھے، عجیب ان کی کیفیت تھی۔ انہوں نے کہا فلاں جگہ پیشاب کر کے واپس آؤ، پھر ہم تمہارا مسئلہ حل کریں گے۔ وہ ایمان والی تو تھی، وقتی طور پہ پریشانی میں شیطان کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس نے ہمت نہ کی،
واپس آ کے جھوٹ بولا. انہوں نے پوچھا تم نے پیشاب کیا؟ اس نے کہا کیا. کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوا. نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو. دوبارہ جاؤ. دوبارہ گئی، پھر آئی. انہوں نے پوچھا کچھ کیا؟ اس نے کہا کیا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو. پھر تیسری دفعہ گئی، پھر واپس آ گئی. انہوں نے سمجھایا کہ یہ کفر ہے، جادو سیکھنا نہ سیکھو. لیکن شیطان کے ہاتھوں اور پریشانی کے عالم میں اس سے یہ بڑا گناہ ایسے ہوا کہ آخر کار اس نے پیشاب کیا. واپس گئی، پھر انہوں نے پوچھا تم نے کیا؟ کیا. کیا ہوا؟ میرے جسم سے ایک چیز جس کے چہرے کے اوپر نقاب تھا، گویا کسی چیز پہ سوار تھا، وہ یوں نکل کے آسمانوں کی طرف چلا گیا. انہوں نے کہا وہ تمہارا ایمان تھا جو تمہارے جسم سے نکل گیا. مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ عورت پریشان ہو گئی کہ مجھ سے کفر ہو گیا اور میرا ایمان میرے جسم سے خارج ہو گیا. بابل کہاں عراق اور کہاں مدینہ. جب انسان میں توبہ کی فکر ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے. یہ بے چینی رب کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں نصیب فرما دے. اس نے کہا مدینہ کا رخ کرتی ہوں، اللہ کے پیغمبر سے جا کے پوچھتی ہوں اب میرا حل کیا ہے، توبہ کیسے قبول ہوگی. وہ وہاں سے چلتی ہے، جب تک مدینہ پہنچی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وفات پا گئے. ماں جی عائشہ کہتی ہیں عروہ تم اس کی حالت دیکھ نہیں سکتے تھے جیسے وہ رو رہی تھی. ایک اپنے گناہ کا غم، اللہ کے پیغمبر کی وفات کا غم، پھر لمبا سفر کیا، مسئلہ حل نہ ہوا یہ بھی غم. مارے پھر رہی تھی. اللہ کے پیغمبر کے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اور ہر ایک سے پوچھتی پھرتی تھی میں تو اس لیے آئی تھی کہ یہ مسئلہ پوچھوں. رب کے پیغمبر رب کے پاس جا چکے ہیں، آپ ان کے شاگرد ہیں، مجھے یہ مسئلہ سمجھائیں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی. صحابہ کرام ہمارے جیسے نہیں تھے، جھٹ سے فتویٰ اور جھٹ سے مسئلہ نہیں بتاتے تھے. وہ جانتے پہچانتے تھے مسئلہ بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے کہتا ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں. یہ ذمہ داری اٹھانا ہر ایک صحابی کہتا اس سے پوچھ لیں، وہ کہتا اس سے پوچھ لیں، وہ کہتا اس سے پوچھ لیں. پوچھتی رہی. ظاہر ہے توبہ کا راستہ تو سب نے دکھایا ہی ہوگا، لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ جس صحابی سے میں ملتی تھی ہر صحابی مجھ سے پوچھتا تھا اور مجھے کہتا تھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں. اور پھر وہ کہتے تھے لو کان ابواکی حیانی لکفاکی، اگر تیرے والدین زندہ ہوں اور تو ان کی خدمت کرے تو ان کی خدمت کی برکت سے اللہ تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تیرے رب کا فیصلہ ہے،
اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے پاس ہوتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، اور بڑے ہی اعلیٰ انداز سے، عزت والے انداز سے ان سے بات کرو، اور ان کے سامنے عاجزی اور ذلت کا پہلو پر جھکا دو اور کہتے رہو اے میرے رب ان پہ ویسے رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے ہماری پریکٹس کیا ہونی چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں چند ایک گزارشات گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آج کے اس خطبہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 6 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے پہلے ایک جامع بات کہی جس میں سب کچھ آ جاتا ہے، والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ مفسرین نے لکھا احسان جو ہوتا ہے، اچھا سلوک کرنا، یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، یہ عمل سے بھی ہوتا ہے، یہ جسم سے بھی ہوتا ہے، یہ مال سے بھی ہوتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ اس کے چند حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مالی طور پر بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مالی طور پہ اچھا سلوک یہ ہے ان کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کو اخراجات دیے جائیں، ان کی جیب کبھی خالی نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی رقم بعض دفعہ والدین کو خوش کر دیتی ہے۔ والد گرامی رحمہ اللہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مجھے کہا کرتے بیٹے ہر وقت میرے پاس چینج ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے رقم پیسے ہونے چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کبھی بچے آتے ہیں ان کو دینے کو دل چاہتا ہے، کبھی کوئی فقیر مسکین آتا ہے اسے بھی دینے کو دل چاہتا ہے تاکہ وہ آزادانہ خرچ کر سکیں، ان کو کہنا نہ پڑے، ڈیمانڈ نہ کرنی پڑے، اظہار نہ کرنا پڑے، کبھی ان کی پاکٹ خالی نہ رہے، اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے۔ بے شک وہ اپنی بیٹیوں کو دیں، بے شک وہ اپنے کسی دوست کو دیں، وہ کسی مسکین کو دیں، وہ کسی غریب کو دیں، وہ اپنی بہن کو دیں، وہ اپنے عزیز کو دیں، وہ اپنے رشتہ دار کو دیں۔ دکھ ہوتا ہے آج کے انسان کی سوچ کے اوپر، یہ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں تو یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، اور پوچھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ان کو، کیا ہم اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ آپ کے والدین، آپ نے ان کو زکوٰۃ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اخراجات میں، مالی طور پہ احسان کرنے میں شریعت کا تصور بالکل واضح ہے۔ اصل مسئلہ ہی اس وقت یہ ہوا ہے کہ ہم نے والدین کا مقام آج کے سرمایہ دارانہ نظام میں پلنے والے سسٹم سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، جو دونوں کو، والدین اور اولاد کو، ایکول لیول پہ رکھتا ہے۔ جب وہ ایکول لیول پہ ہیں ہی نہیں، ان کا مقام اللہ نے اپنی ہستی کے بعد رکھا ہوا ہے، اس لیے یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا جس طرح کی باتیں آج لوگ کرتے ہیں، یا عموماً ڈراموں میں، فلموں میں، ناولوں میں، کہانیوں میں جس طرح سے زہریلی قسم کی سوچ دے کے گند بھرا جا رہا ہے نوجوان نسل میں، ڈر لگتا ہے کہیں ہمارا خاندانی نظام ویسے ہی تباہی کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فیملی سسٹم کی بنیاد والدین پہ کھڑی ہوتی ہے، خاندانی نظام کی بنیاد والدین پہ کھڑی ہوتی ہے۔
انسانوں کو بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے والدین میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ نہ ہوتے میں وہ کر لیتا، یہ نہ ہوتے میں وہ کر لیتا، یہ نہ ہوتے میں وہ کر لیتا۔ دیکھے ان کو بھی جنہوں نے بڑی ترقی کی ہے، آج مغرب میں، آج امریکہ میں، آج یورپ میں، دنیا بھر کی ترقی کرنے کے باوجود خودکشیاں اسی وجہ سے تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ ان کو وہ ذہنی سکون نہیں ملا ہے جو رشتوں میں، والدین کے تقدس میں، باپ بیٹے کی محبت میں ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہے اس ترقی کو جس میں سکون نہ ہو، چین نہ ہو، برکت نہ ہو؟ ہمارا دین روحانیت والا دین ہے، خیر والا دین ہے، برکت والا دین ہے۔ یہ خاندانی نظام کو، فیملی سسٹم کو بہت مقام دیتا ہے، اور جس سوسائٹی کے پاس سب کچھ ہو، خاندان نہ ہو، فیملی سسٹم نہ ہو، جو کچھ بھی کر لیں اسے سکون نہیں ملے گا، اور اس کے نتیجے میں وہی کچھ ہوگا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین سے بہت اچھا سلوک کریں، اپنی زبان کے لحاظ سے بھی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں بڑی عظمت ہے، بہت شان ہے، اس کا ایک ایک لفظ اس لائق ہے کہ انسان گھنٹوں اس پہ سوچتا رہے میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے اپنے شکر کا اور والدین کے شکر کا جوڑ کے ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، جس طرح انسان پہ ضروری ہے اللہ کا شکر گزار ہو، اس آیت کی روشنی میں اس پہ ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کا شکر گزار ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں آج کی دنیا کی سوچ پہ، اپنے باس کا دل جیتنے کے لیے، کولیگز کا دل جیتنے کے لیے، افسروں کا دل جیتنے کے لیے، چند ٹکوں کے مفاد کے لیے ہم دنیا جہاں کی چاپلوسی کرتے ہیں، جھوٹی سچی تعریفیں کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے والدین کے پاس بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے ماں جی آپ نے ہمارے اوپر کتنے احسان کیے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، کیسے آپ نے ہمیں پالا ہے، کن مشقتوں میں پالا ہے، کن حالات میں پالا ہے، کس محبت سے پالا ہے۔ آپ اب کبھی اپنے بچے کی مشقت کو اٹھا کے تو والدین کے پاس بیٹھ کے کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے بچوں کو پالتا ہوں، ان کے اخراجات برداشت کرتا ہوں، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں اور ہماری خاطر کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ قول میں احسان، ان کا شکریہ ادا کرنا۔ اچھا کھانا ماں جی نے بنایا ہے، آپ نے کتنا مزیدار کھانا بنا دیا ہے، کیسا پیارا کھانا بنایا ہے، آپ نے میرے لیے کتنا اچھا اہتمام کیا ہے، آپ نے میری تعلیم کا کتنا خیال کیا ہے۔ دنیا جہاں کے لوگوں سے ہم اچھی باتیں کرنا جانتے ہیں، ہم اچھی باتیں نہیں کرتے تو بس اپنے والدین سے نہیں کرتے۔ اور ایسے بدبخت بھی دیکھے جو یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ لوگوں کے باپ یہ کرتے ہیں، لوگوں کی مائیں یہ کرتی ہیں، لوگوں کے والدین یہ کرتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا بنایا، کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا آپ نے۔ یہ اس بدبخت انسان کی سوچ ہوتی ہے جو خود اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا۔ امام ابن عاشور رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہاں جو با ہے نا، با یہ ساتھ کے لیے ہے، مصاحبت کے لیے، بس ہر وقت ہر لمحے مال سے، جسم سے، باتوں سے، خدمت سے، ہر لحاظ سے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، ہر عمر میں، چاہے وہ جوان ہے پھر بھی اچھا سلوک کرو، بڑھاپے میں ہے تو بالخصوص اچھا سلوک کرو۔ جب والدین جوان ہوتے ہیں اس وقت ان کو بہت زیادہ اولاد کی خدمت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے خصوصاً ان کے بڑھاپے اور ان کی کمزوری کا تذکرہ کیا، اور جس انداز سے اللہ نے والدین کے بڑھاپے کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی بس دونوں جہانوں کا بادشاہ اللہ ہی کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں کہا اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہنا، اف نہ کہنا۔ سب سے پہلے کہا اگر وہ پہنچ جائیں تو تم خوش نصیب ہو، تمہیں جنت کا موقع ملا ہوا ہے، ہر کسی کو تو یہ موقع نہیں ملتا۔ آپ اس پہ پریشان ہو گئے کہ میرے والدین بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ اللہ نے اگر کا لفظ بول کے اس طرف اشارہ کیا کہ سب کو والدین کا بڑھاپا نہیں ملتا، یہ موقع ہے ان سے زندگی سیکھنے کا، یہ موقع ہے جنت بنانے کا، یہ موقع ہے آخرت کمانے کا، یہ موقع ہے گناہوں کی معافیوں کا، یہ موقع ہے ان سے دعائیں لینے کا، یہ موقع ہے ان کی خدمت کا، یہ موقع ہے جو انہوں نے احسانات کیے اس میں سے کچھ کسی حد تک ان کو واپس کرنے کا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اے اللہ میں تیرے کلام کے ایک لفظ پہ قربان جاؤں۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یہ نہیں بولا، کہا وہ دونوں پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ جب دونوں بڑھاپے کو پہنچی نا تو انسان کے پاس بعض دفعہ بہانہ ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، ماں کی خدمت کروں کہ باپ کی کروں، ان کا خیال رکھوں یا ان کا رکھوں، ان کی دعائی لے کے آؤں کہ ان کی لے کے آؤں، ان کے پاؤں دباؤں کہ ان کے دباؤں، ان کو مالش کروں کہ ان کو کروں، ان کو وقت دوں کہ ان کو دوں۔ تو بعض دفعہ انسان تھوڑا سا والدین کی خدمت میں کلیش سا بھی محسوس کرتا ہے، ماں کی چاہت کچھ اور ہے، باپ کی چاہت کچھ اور ہے، تو پھر اس میں بیلنس رکھنا، اس میں توازن رکھنا اور حسن سلوک کو اپنے دامن سے نہ چھوٹنے دینا، یہی تو آپ کی سمجھداری کا امتحان ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے مدینہ منورہ میں، کہتا ہے امام صاحب میرے والد محترم سوڈان میں ہیں، میری والدہ مدینہ میں ہیں، ابو کا حکم ہے سوڈان آ جاؤں، حبشے چلا جاؤں، ماں کہتی ہے یہاں رہو، میں کیا کروں؟ امام مالک کیا فراست تھی، کیا ذہانت تھی، کیا فطانت تھی، دو جملہ میں جواب دیا، اطیع اباک ولا تعص امک، باپ کی مانو، ماں کی نافرمانی بھی نہ کرو۔
باپ کی مانو لیکن ماں کی نافرمانی بھی نہ کرو۔ اہل علم لکھتے ہیں امام صاحب نے اسے یہ سمجھایا کہ باپ کی مانو، اور اس کے لیے ماں تو جلدی مان جاتی ہے، ماں کو منوا لو، امی جی ابو پریشان ہیں اور وہ مجھے بلا رہے ہیں، آپ اجازت دے دیں میں چلا جاؤں، ماں کی اجازت مل جائے گی، باپ کی اطاعت ہو جائے گی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ گفتگو کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے اس بارے میں 3 جملے کہے ہیں، 3 جملے بولے۔ احسان کے لیے 1 جملہ بول دیا، والدین سے بات کیسے کرنی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، ان سے طرز تخاطب کیا ہونا چاہیے، ہم کلام کیسے ہونا ہے، اس کے لیے 3 جملے بولے۔ آج کی یہ دنیا، مفادات کے بتوں پہ کھڑی ہوئی دنیا، یہ نوجوانوں کو سکھاتی ہے عدالت میں گفتگو کیسے کرنی ہے، جج کے کیا آداب ہوتے ہیں، افسر کے کیا آداب ہوتے ہیں، باس کے کیا آداب ہوتے ہیں، کمپنی کے کیا آداب ہوتے ہیں، آفیشل لینگویج کیا ہوتی ہے، فارمل لینگویج کیا ہوتی ہے، فلاں اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے، فلاں اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے۔ اتنی باریکیاں، یہاں کوما نہیں لگایا، یہاں فل سٹاپ نہیں لگایا، یہاں یہ لفظ لکھنا تھا، اس کے لیے یہ بولنا تھا، اس کے لیے یہ بولنا تھا، اس کے لیے فلاں بولنا تھا۔ او بدبختو، تم نے دنیا کو سب کچھ سکھا دیا، اور سب سے بڑی ہستیاں جو اللہ کے بعد ہیں ان کے لیے کیسے بولنا ہے یہ سکھایا ہی نہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو کیا کرنی ہے یہ سکھایا ہی نہیں۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے کلام نے سکھایا اور 3 جملوں میں سکھایا۔ حالانکہ اللہ کا کلام تو بہت جامع ہے، اس لیے طرز تخاطب کیا ہو اس کے لیے علیحدہ سے اللہ نے الفاظ بولے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تیرے پاس ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، کبھی ان کو اف نہیں کہنا ہے۔ امام ابن عون رحمہ اللہ کی والدہ نے ایک دفعہ بلایا، بہت اونچی بول پڑے، پھر پچھتانے لگے، میں امی کے سامنے اتنی اونچی بولا ہوں۔ گئے اور 2 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کیے، کہا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ والدین کا ایک مقام ہوتا ہے، ان کی ایک شان ہوتی ہے، ان کی ایک ہستی ہے، ان کی فیلنگز دنیا سے مختلف ہیں، وہ اپنی اولاد سے کچھ اور توقع رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بلا وجہ ہی قرآن مجید میں بار بار اس پہ زور نہیں دیا۔ اس کے برعکس آج کی تہذیب سارا زور والدین پہ ڈالے ہوئے ہے، تم ایسے کرو، تم ایسے کرو، تم ایسے کرو، تم ایسے کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس انداز میں کہ آپ ایسے فورم پہ جو بچوں کے لیے ہیں، نوجوانوں کے لیے ہیں، ساری غلطیاں والدین کی نکال رہے ہیں اور سارا زور پیرنٹنگ پہ لگائے بیٹھے ہیں کہ جیسے بس والدین کی غلطی ہے، سب کچھ انہی کی غلطیاں ہیں۔ اور کبھی کبھی تو میں غصے میں کہہ دیتا ہوں ان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ تمہارے جیسے بدبخت کو وہ پیدا کر بیٹھے ہیں، یہی ان کی غلطی ہے۔ انہوں نے آپ کی خاطر تکلیفیں مشقتیں برداشت کی اور آپ کو پال لیا، شاید یہی ان کی بڑی غلطی ہے۔
میں پھر عرض کرتا ہوں، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیرنٹنگ نہیں سکھانی چاہیے، سکھانی چاہیے۔ کس فورم پہ؟ ایسے فورم پہ جہاں بچے سنیں اور پھر وہ والدین کو کہیں کہ امی وہ ہم نے سنا تھا اور تم یہ غلطی کرتی ہو، ایسے نہ بولا کرو، اور ابو سے کہیں کہ تم یہ غلطی کرتے ہو، ایسے نہ بولا کریں۔ سکھائیں، اس کے لیے علیحدہ فورم رکھیں، والدین ہوں، صرف ان کی میٹنگ ہو، ان سے گفتگو ہو، ان کو سکھایا جائے۔ پبلک فورم پہ وہ سکھائیں جو اللہ کے قرآن نے سکھایا ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر مجھے ایک لفظ بھی پیرنٹنگ کے بارے میں آپ سے دکھا دے، اور قرآن بڑا پڑا ہے والدین سے اچھا سلوک کرو۔ وجہ یہ ہے، ہر گھر کا اپنا ماحول ہوتا ہے، ہر والدین کی تربیت کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ وہ مسئلہ ڈسکس کرنے والا انفرادی سطح پہ ہے، علیحدہ سطح پہ ہے، انڈیویجول میٹنگ میں ہے، چھوٹے لیول پہ ہے، پبلک فورم پہ وہ ڈسکس کرنے والا نہیں ہے۔ پبلک فورم پہ ڈسکشن ہوگی تو یہ ہوگی کہ اے میرے بیٹو، تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف۔ اف کا مطلب ہوتا ہے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میں تکلیف میں ہوں۔ والدین کی خدمت کر کے ان کو یہ محسوس کروانا ان کے سامنے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ان کو یہ جملہ نہیں بولنا، اور اس جملے کے لیے بھی اللہ نے جو پورا عربی زبان کا سینٹنس ہوتا ہے وہ نہیں استعمال کیا، پورا جملہ استعمال نہیں کیا۔ اہل علم نے، مفسرین نے لکھا، اگر عربی زبان میں اپنی پریشانی کے اظہار کے لیے اور کسی کے سامنے یہ بیان کرنے کے لیے کہ مجھے اس چیز سے تکلیف ہو رہی ہے، اس سے چھوٹا لفظ عربی میں نہیں پایا جاتا۔ اگر وہ بھی ہوتا تو اللہ وہ بول کے کہتے کہ والدین کو یہ نہ کہو، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی فیلنگز بھی کمزور ہیں، ان کا دل بھی کمزور ہے، ان کے احساسات بھی کمزور ہیں، وہ ہر لحاظ سے کمزور ہیں۔ اور مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی، بس ان کا اس وقت وہی حال ہے جو تمہارا اس وقت ہوتا تھا جب انہوں نے تجھے پالا تھا اور جب تو بچپن میں ہوتا تھا۔ بچپن میں ہم کیا تھے؟ ایک لاش، ایک بوٹی، ایک جسم جس کے پاس فیلنگز تو ہیں اور کہنے کو کچھ نہیں، فیلنگز تو ہیں، چلنے کو کچھ نہیں، فیلنگز تو ہیں اور ہاتھوں میں حرکت کرنے کے لیے کچھ نہیں، فیلنگز تو ہیں، خود کھا نہیں سکتا۔ جیسے تو ایک مجسمہ ہوتا تھا اور انہوں نے تجھ کو پالا تھا، آج وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو کبھی ان کو اف نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اسی پہ اکتفا نہیں کیا، کیسے گفتگو کرنی ہے؟ جھڑک کے کسی چیز کا جواب کبھی ان کو نہ دینا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کے سخت لہجے میں کبھی ان کو جواب نہ دینا، وہ اندر سے ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، ان کو وہ گھر اپنا محسوس نہیں ہوگا، ان کے اندر اپنائیت ختم ہو جائے گی، ان کے جذبات مجروح ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگیں گے، ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی کہ آج میرا بچہ میرے آگے سے ایسے بولا ہے، اس لہجے میں بولا ہے، اس انداز میں بولا ہے۔ تم باتیں ساری یہ کہہ کے ٹال دیتے ہو کہ بس مولوی ایسے کہتے رہتے ہیں،
آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، یہ سورہ اسراء ہے. یہ بڑا آسان کام ہے. دین کے جس حکم کو نہیں ماننا چاہتا آج کا نوجوان، مولویوں کے مسئلے ہیں. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، اور جھڑک کے سختی سے ان کو جواب نہ دینا. کیسے بات کریں پھر؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اے اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، قول کریم اس کا اردو میں ترجمہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. مفسرین نے لکھا کریم ہر چیز میں سے سب سے اعلیٰ جو چیز ہوتی ہے، عربی زبان میں اس کو کریم کہا جاتا ہے، انگلش والا نہیں. کریم عربی کا ایسا وسیع لفظ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. جناب ابراہیم کا خاندان اعلیٰ ترین خاندان تھا، اس کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیے الکریم ابن الکریم ابن الکریم. یوسف بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم. جو جنت میں سب سے اعلیٰ خوراک اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہے، اس کے لیے اللہ نے کہا رزق کریم، کہ جنت میں سب سے اعلیٰ رزق ان کے لیے ہوگا. دنیا کے جتنے الفاظ ہیں ان میں سے سب سے خوبصورت الفاظ جس میں احترام پایا جاتا ہو، جس میں محبت پائی جاتی ہو، جس میں عزت پائی جاتی ہو، جس میں تواضع پایا جاتا ہو، جس میں عاجزی انکساری پائی جاتی ہو، وہ الفاظ تم نے اپنے والدین کے لیے چن کے رکھنے ہیں. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں اس کو بیان کیا. جناب عوام ابن حوشب رحمہ اللہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، محدث ہیں، امام ہیں. کہتے ہیں میں ایک قبرستان گیا، عصر کے بعد کا وقت تھا، میں عجیب منظر دیکھتا ہوں. ایک قبر کے اندر سے ایک دھڑ نکلتا ہے، اس کا اوپر والا حصہ گدھے کی طرح ہوتا ہے، نیچے والا حصہ انسانوں کی طرح ہوتا ہے. اور جتنے دن میں وہاں ٹھہرا یہ منظر دیکھتا رہا. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ بتایا گیا یہ فلاں بوڑھی عورت، اس کے بیٹے کی قبر ہے. میں اس بوڑھی عورت کے پاس گیا، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، اور میں نے اس سے پوچھا تمہارے بیٹے کا کیا قصور تھا؟ کہا یہ شراب کے نشے میں دھت گھر میں واپس آتا تھا، اور میں کہتا تھا بیٹا نشہ نہ کیا کر، اور یہ مجھے کہتا تھا تو گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے، چپ کر جا. جب سے فوت ہوا ہے اللہ نے اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دیا ہے. والدین کا ایک مقام ہے، ان کی ایک شان ہے، ان کی ایک عزت ہے، ان کی رفعت ہے، ان کے ساتھ گفتگو کے آداب ہیں. وہ بڑی ہستی ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، اور اللہ رب العزت نے اس لیے ان کے ساتھ گفتگو کا انداز کیا ہو اس کے لیے 3 جملے بولے. ایک جملے میں کہا چھوٹی سی چھوٹی بات جس سے ان کو پریشانی ہو وہ نہیں کہنی. دوسرے جملے میں کہا جھڑک کے نہیں بولنا. تیسرے جملے میں بتایا
کیسے بولنا ہے؟ سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ عزت والے الفاظ والدین کے لیے بولنے ہیں۔ فرینکنس ہونی چاہیے جی، میں تو اپنے ابو کے ساتھ بڑا فرینک ہوں، ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ایسی فرینکنس کہ جس میں ان کی عزت نہ ہو، آپ ان کے ساتھ مذاق کرنے لگ جائیں، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ میرا بیٹا محسوس نہ کر جائے، آپ کو کہے نا، تو آپ سمجھیں کہ میں بڑا فرینک ہوں، میں بڑا کھلا ہوں، میں بڑی کھل کے بات کرتا ہوں۔ ایسے ایسے بدبخت بھی اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا، مجھے تو لگتا ہے پتہ نہیں یہ الفاظ کہاں سے لے آتے ہیں، کوئی ڈراموں سے سیکھتے ہیں یا فلموں سے سیکھتے ہیں یا ناولوں سے سیکھتے ہیں یا کوئی بد تہذیب کے نام پہ جو آج کی مغربی تہذیب ہے اس سے سیکھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے سیکھتے ہیں۔ ایک نوجوان نے جب اس کے والد نے کہا بیٹا خیال کر، میں تیرا باپ ہوں، میں نے تجھے جنم دیا ہے، تو نعوذ باللہ مجھے تو شرم آتی وہ بات کہتے ہوئے بھی، تم نے میرے اوپر کیا احسان کیا ہے، تم نے اپنا تعلق نبھایا ہے۔ اس کو آپ فرینکنس کہتے ہیں؟ والدین کی ہستی، ان کا مقام، ان کی شان، ان کی عزت، ان کی رفت، اور یہی بدبخت جو یہاں اتنا فرینک ہے دفتر میں کیسے بات کرتا ہے، افسر سے کیسے بات کرتا ہے، جس سے 20,000 25,000 50,000 تنخواہ لیتا ہے اس سے کیسے بات کرتا ہے؟ وہاں تمہاری نگاہیں جھکی ہوئی، وہاں کیوں نہیں فرینک ہوتے ہو؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ دل کی بات نہ کہیں، آپ دل کی بات کہیں، ادب سے کہیں، عزت سے کہیں، احترام سے کہیں، بالکل ایسے جیسے ایک نازک شیشے کو سنبھال کے رکھنا ہے، وہ اس کا بہت بڑا مقام ہے والدین کا، ایسے کہیں کہ ان کے جذبات کو چوٹ نہ لگے، ان کے دل زخمی نہ ہو، ان کی نیندیں رخصت نہ ہوں، کہیں آپ، لیکن عزت کے ساتھ کہیں اور یہ سمجھ کے کہیں کہ بہت بڑی ہستی ہے۔ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں دو لوگ جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے ابو لگتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بیٹا کبھی بھی اپنے ابو سے آگے نہ چلنا، کبھی بھی بیٹھنے لگیں تو ابو سے پہلے نہ بیٹھنا، اور کبھی بھی ابو کو نام لے کے آواز نہ دینا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے شاگرد ہیں نا، تو یہ سکھاتے ہیں دنیا کو۔ والدین کا احترام کیا ہوتا ہے، والدین کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ وہی ابو ہریرہ ہے نا جن کی والدہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، اور اللہ کے پیغمبر کو کبھی کبھی اونچا ایسی باتیں کرتی تھیں کہ جناب ابو ہریرہ کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن ماں کے احترام کا بھی خیال رکھتے تھے، اور ادھر یہ بھی جذبات ہوتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میری ماں کے لیے دعا کر دیں، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بھاگ کے واپس جاتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کی دعا آسمانوں پہ پہلے پہنچتی ہے، ابو ہریرہ اپنے گھر میں بعد میں پہنچتے ہیں، اور وہ اسلام قبول کر چکی ہوتی ہے۔ انہوں نے تو ایسی مشکلیں بھی دیکھی ہیں، ایسے چیلنجز بھی دیکھے ہیں، اور پھر بھی والدہ ان کے مقام کا خیال رکھا ہے، پھر بھی ان کے احترام پہ آنچ نہیں آنے دی، اور بڑے اچھے طریقے سے معاملات کو نبھا کے دکھایا ہے۔ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
ضعف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का ये फैसला है। पूछा गया मा अकबरुल कबाइर, बड़े बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना। फिर उसके बाद क्या है? उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन की बात ही ना मानना, सुनना ही ना। जिसने सुननी ही नहीं है मानेगा क्या? जिसको बात करने का सलीका ही नहीं, इताअत क्या करेगा? अगली 2 आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमाल के अल्फाज बोले। वक्त खत्म हुआ चाहता है, इसलिए सिर्फ उसकी तरफ मैं इशारा ही कर सकता हूं। वख्फिज लहुमा, उन दोनों के लिए झुका दे जनाह ज़ुल, जिल्लत, आजिज़ी, इनकिसारी के परों को, मिनर रहमा, रहम दिली की वजह से। इंसान के पर तो नहीं होते ना, पर परिंदों के होते हैं और उनका दिल बड़ा नाजुक होता है और वो उस वक्त अपने परों को यूं झुकाते हैं। मुफस्सरीन ने लिखा जब उनके सामने कोई बड़ा परिंदा आ जाए, छोटा सा कबूतर है, उसके सामने उकाब आ जाए, उसके सामने कोई बड़ा परिंदा आ जाए और वो उसके सामने आ जाए तो डर के मारे सहम जाता है और अपने परों को यूं कर लेता है, समेट लेता है। अल्लाह ने कहा अपने वालिदैन के लिए इस तरह से, खौफ की वजह से नहीं, वो परिंदा करता है डर की वजह से, कहीं मुझे खा ना ले। अल्लाह ने कहा अपने दिल में इतना रहम, इतना तरस, इतनी मोहब्बत पैदा करो वालिदैन के लिए कि जैसे वो परिंदा सहम के अपने परों को समेट लेता है, ऐसे तुम अपने वालिदैन के सामने सिमट के रहा करो। इमाम सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह ये थे जो जानते थे वालिदैन क्या होते। इसकी वजाहत की उन्होंने, फरमाया अल्लाह ये कहना चाहते हैं जैसे वो बंदा जिसने कोई जुर्म किया हो और जुर्म करके वो वापस आए और उसके सामने उसका मालिक हो, उसका बादशाह हो और उसके सामने वो सहमे खड़ा हो और वो हो भी सख्त कि पता नहीं अब ये मुझे क्या कहेगा, जैसे वो उसके सामने निगाहें झुका के और आजिज़ी से रहता है। अल्लाह कहना चाहते हैं अपने वालिदैन के सामने ऐसे रहो। आखिरी बात, वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, तो अपने दिल में वालिदैन के लिए ऐसी मोहब्बत रखो कि अपनी तन्हाइयों में, नमाजों में हर वक्त कहा करो, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन पे ऐसे रहम कर जैसे इन्होंने बचपन में मुझे पाला था। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बे करीम से दुआ है कि अल्लाह हमें वाक़अतन ही वालिदैन का मकाम समझने की और अमलन उनके साथ हुस्न सलूक की तौफ़ीक नसीब फरमाए और उनके साथ गुफ्तगू के आदाब का सलीका भी सिखाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।